ہم نہیں آپ کا آ گیا. اچھا پاکستان میں اب مجھے تھوڑا سا کانٹیکٹ سیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی تمہید مجھے پڑے گی کیونکہ اگین کرتے ہیں اور لوگ اپنی مرضی کا مطلب دے دیتے ہیں. پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پاکستان میں سیکولرزم لے کے آنا چاہتا ہے, اسلام کو ریگریسو, آؤٹ آف ڈیٹ, پتھر کے زمانے کی چیز سمجھتا ہے. ان کے بڑے پاورفل اسپیکرز بھی ہیں, وہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں, وہ انفلوئنس رکھتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک. پبلک لائف میں کتنا رکھتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے, بہرحال سوشل میڈیا کی حد تک ہے. انڈیا میں ہمارے پاس RSS ہے, وہ ان لوگوں سے متفق ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے, اگرچہ وہ خود ہندو راشٹر بنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں انہیں سیکولرزم اچھا لگتا ہے. وہ انہی لوگوں کے کلپس بھی یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ وائلنس کرتے ہیں اگینسٹ مسلمس. عید پڑھتے ہوئے لوگ جو مجبور ہو گئے ہیں کہ مسجدوں عید کی نمازوں کھلے میدانوں وہاں پہ نہیں کر سکتے, گھروں میں انہوں نے کرنا شروع کر دیا, وہاں سے بھی ان کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جہاں پہ ان کا زور لگتا ہے تو مسلمان کے خلاف یہ زور لگاتے ہیں, جہاں پہ زور نہیں لگ سکتا ہے وہاں زبانی کلامی ہمارے مذہب کو سب کچھ کہہ دیتے ہیں. مشترکہ طور پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس طبقے کی ڈارلنگ ہیں, سب آپ کو کوٹ کرتے ہیں. اچھا اگر یہ جو آپ تصویر کشی کر رہے ہیں نا, ان کو میں وہ ادبی گالی دوں گا کہ اس کے بعد مجھے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہیں, ٹھیک جو یہ کر رہے ہیں. ایون جو انڈیا میں آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے, میں نے آپ کو کیٹاگوریکل کہہ دیا کہ جو بھی اس قسم کی حرکت کر رہا ہے نا وہ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہے, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ انہیں ہٹلر یا مسولینی کا فالوور کہا جائے, تو اس سے بڑی میں کو گالی دے نہیں سکتا تھا. آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے آنے والے پروگرامز میں کچھ ایسا ڈیڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں, تو بڑی ڈینجرس چیز ہے. سرکار آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے مزید ڈسٹنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک چیز کلور, یعنی ایک دیکھیں ہر چیز میں نے کھول کے بیان کیا اور اسے ایکسپلور ادھر سب کے سامنے کر دیا, ایک جگہ پہ اسی پوڈ کاسٹ میں اویلیبل ہوگا, ورنہ پھر کلپ کرنے شروع ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر بھی کرنا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی RSS موجود ہے. بالکل ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. میرے پہ پاکستان کی RSS نے 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی ہے, ایچ اینڈ ایوری ٹائم میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہی مسئلہ ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مسئلہ تو ہر جگہ موجود ہے نا, لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. نہیں غلط ہے نا, وہاں پہ دیکھیں جو بندہ افیکٹو ہے سسٹم کا, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے اسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ فرق اگر میں پاکستان کی RSS کا خلاف ہوں تو جو بت پرستوں کی RSS ہے تو میں اس کا تو 1000 ٹائم اس کے خلاف ہوں گا نا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ 5 دفعہ آپ پہ اٹیمپٹ ہوئی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ 5 دفعہ جرم کیا گیا. وہاں پہ اٹیمپٹ کرانے والے ان کی عدالتوں میں بیٹھے ہیں, ان کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, وہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ جس مسلمان کو زندہ جلا کے ویڈیو بنائی ہے اس کو وہ اسمبلی کو ٹکٹ دے رہے ہیں. بالکل غلط کر رہے ہیں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ کبھی بھی حکومت میں نہ آئے اور اس طرح کی اسلامی حکومت کبھی بھی نہ بنے. کبھی ہمارا پاکستان ان کو آنے بھی نہیں دے گا. دیٹس اے اسٹرینتھ, یہ بہت بڑا حرف ہے. دہشت گردی ساری جگہ پہ ہے لیکن پاکستان میں دہشت گرد کو مجھے بتائے یہ جو سوات کے علاقے میں ٹنلز کھودی گئی ہیں یہ کن لوگوں کی حکومتوں میں ان لوگوں کو وہاں پناہ گاہیں دی گئی ہیں جنہوں نے بعد میں ہمارے فوجیوں کو قتل کیا؟ وہ کون لوگ تھے؟ کسی سیکولر جماعت کی حکومت نہیں تھی, مذہبی جماعتوں کی حکومت تھی. لیٹس کنڈیم دیم, کیونکہ اسلام میں معیار مذہبی جماعت نہیں ہوتا, اسلام بذات خود میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب مذہبی جماعتیں سارے فرقوں کی ایک جگہ جمع ہو کے اپنا ایک نشان رکھیں اور اسے قرآن سے تشبیہ دے کے ایک صوبے کی حکومت حاصل کریں اور اس دور کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر وہاں ٹنلز کھودیں اور بعد میں وہ ہماری عوام کو قتل کریں, تو پھر ہم یہ کہنے میں تو حق بجانب ہے نا. یہ تو اب چیزیں کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ حق بجانب اس طرح سے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ وہ سارے کا سارا سیکولر نیریٹو ہے جس کو بڑے پیمانے پہ ڈی بنک کر دیا گیا ہے. لیکن جب آپ اشارتاً یہ بات کہہ کے آگے گزر جائیں گے تو ہزاروں ذہنوں میں تشکیک آ جائے گی کہ یہ اگر مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ ہماری اپنا پاکستان پہ حملے ہوں گے اور دہشت گردی ہوگی, یہ ہوگی. آپ کی باتوں سے امپلائی یہ ہوتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی امبریلا کے انڈر ہونا چاہیے, یعنی FATF حافظہ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں گورنر نے آ کے بتایا نا کہ بھائی اپنا قبلہ درست کرو. ہمیں تو پہلے ضرب عزم اور رد الفساد کا تو خیال نہیں نہ آیا, لیکن جب ہم لوگ قتل ہو رہے تھے, ہمارے فوجی قتل ہو رہے تھے, ہماری عوام الناس ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں قتل ہو رہی تھی, اس وقت تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے یہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر. پاکستان کی FATF میں جب ہم گئے تھے تو پاکستان میں جن لوگوں کی حکومت تھی کچھ اپنے آپ کو کھلے عام کہہ رہے تھے کہ ہم تو سیکولر پاکستان چاہتے ہیں, اور کچھ پاکستان میں بیان اور دیتے تھے اور امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ وی آر مور لبرل, باقی جو ہے وہ ریلیجس لوگ ہیں, ہم لبرل ہیں. تو اگر FATF میں ہم گئے ہیں تو وہ ہماری کسی ریلیجس پارٹی کی وجہ سے تو نہیں گئے ہیں. یہ بینک اکاؤنٹ کھولنا پاکستان میں مسئلہ بن گیا ہے اس وجہ سے کہ ہمارا یہ سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والی جو گورنمنٹس ہیں سکسیس سے وجوہات رہی ہیں ساری ہیں. میرے لیے سب برابر اس لیے ہے کہ میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا جو کیس ہے وہ ان تینوں جماعتوں کے خلاف 20-22 لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑا ہوا ہے. میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے, میرے لیے تینوں کی تینوں میجر پارٹیز ایک جیسی ہی ہیں. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ اس کہ آئی پاکستان میں عام آدمی کا بینک کھولنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ FATF نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ جب نہیں لگی تو ان لوگوں نے اپنی TTs اور یہ ملی ندر اور فلاں چوکیدار. میں ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ, یہ لوگ اس میں بھی بس بھی پارٹی ہے. خیر, اچھا میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم
آپ سے یہ توقع کریں. اور یہ میں توقع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے انڈیا سے بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں. کچھ اور لوگوں کے نام ہیں وہ میں یہاں پہ نہیں لوں گا کہ دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, لیکن آپ کا بھی نام ہے کہ RSS کے لوگ وہاں پہ آپ کے کلپس کاٹ کے وہاں پہ کہ دیکھو تمہارے پاکستان میں یہ وہ آدمی ہے جو بتا رہا ہے تمہارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, تمہارا مولوی کیا کر رہا ہے, تم کتنے جاہل ہو, تمہارے علماء کے خلاف بات کر رہا ہے. تو وہاں پہ تو ایک علماء کے ساتھ لوگوں کی ایک محبت اگر فطری نہ بھی ہو تو پولیٹیکل ہے کہ وہی اس سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے علاوہ تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ہر آدمی کسی مسجد کسی ادارے سے جڑا ہوا ہے, وہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ آپ کا کنٹینٹ یوز کرتا ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے, لیکن آپ کا نام تو بدنام ہو رہا ہے. دیٹ ریزن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ اپنے کچھ پروگرامز کریں اور کیٹیگوریکلی ڈسٹنس پہ کریں کہ بھائی نوٹ ان مائی نیم, میں مسلمان ہوں, جو میرا ویو ہے وہ میرا ویو ہے, میرا یعنی مجھے بھی اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا. آپ RSS کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, ہمیں تو میں تو ان کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں, کیونکہ جب کبھی بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو اگر اس میں سے کوئی پک اینڈ چوز کرتا ہے تو بھائی لوگوں نے تو قرآن سے بھی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میرے کلپس اس طریقے سے مس یوز کسی نے کیے ہیں تو سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں کے فرقوں کے علماء نے کیے مجھے ملائن کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں ہو سکتا, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس طرح میں اس کی تکلیف کاٹ رہا ہوں نا, اس طرح اس کی بھی تکلیف کاٹ رہا ہوں, تو میں دونوں کو کنڈیم کرتا ہوں کہ میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہ کاٹی جائے. میں کب یہ کہوں گا کہ جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر مدارس کے اندر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر بھی تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہی ہیں تو ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. جی میں آپ کو دوبارہ امپلور اس لیے کروں گا کہ جینوسائیڈ کے جو ماہرین ہیں, قتل عام کے جو ماہرین ہیں, انہوں نے سٹیجز بتائی ہیں کہ جینوسائیڈ اچانک ایسے نہیں ہوتا کہ اٹھ کے آپ قتل کرنا شروع کر دیں. سٹیجز ہوتی ہیں, ایک سٹیج میں آپ ذہن سازی کرتے ہیں, ایک سٹیج میں آپ جا کے ان کو ملائن کرتے ہیں, سو فورتھ. 10 سٹیجز ہیں, 10ویں سٹیج بذات خود جینوسائیڈ کی ہے. انڈیا میں اس وقت جینوسائیڈ واچ کے مطابق کشمیر میں وہ 9th سٹیج پہ ہیں اور باقی انڈیا میں وہ 8ویں سٹیج پہ ہیں, اور اس کے وکٹمز مسلمان ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور BJP کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے ایریاز بھی ڈکلیئر کیے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہم کام سٹارٹ کریں گے. انجینئر صاحب, آپ کا امنگ سم ادر پاکستانی کانٹینٹ کریٹرز وہاں پہ جو کانٹینٹ جاتا ہے وہ اس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جسٹیفیکیشن کے طور پہ کہ تم لوگ اسی لائق ہو, دیکھو پاکستان میں بیٹھا عالم کیا کہہ رہا ہے. میں اس لیے آپ سے میں امپلور کر رہا ہوں کہ اس پہ کانٹینٹ بنا کے خود کو ڈسٹنس پہ کریں. کم سے کم آپ پہ تو یہ الزام غلط لگ رہا ہے, بٹ ڈونٹ یو تھنک اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ کہیں کہ تم لوگ دہشت گردی کر رہے ہو, میرا نام اسے نہ جوڑو. نہیں, میری تو درجنوں ویڈیوز کے اندر موجود ہے کشمیر ڈے کے اوپر. جب بھی میری ویڈیو آتی ہے, آج بھی آپ نے دیکھا میں نے دعا میں مقبوضہ کشمیر کا علیحدہ سے نام لیا ہے, انڈیا کا علیحدہ سے لیا اور چائنا کا علیحدہ سے لیا ہے. معذرت کے ساتھ چائنا کے اوپر تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو میں تو اتنا دلیر ہوں, میری 110 پبلک سیشن ہے نا, سب میں چائنا کا نام موجود ہے, تو میں الحمدللہ لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. باقی جو یہ غلطی جو اس طرح کی ہو رہی ہے نا کسی کے اینڈ کے اوپر, تو وہ لوگ مجرم ہیں. اگر پاکستان میں مفتی عبدالعزیز کا کوئی واقعہ ہو گیا کسی بچے کے ساتھ اور میں نے اسے ذکر کیا تو وہ نہ میں نے مفتی صاحب سے کروایا اور نہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ سب کے سب لوگ یہ کر رہے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کرتے. فیئر انف. اچھا, میری آپ سے ملاقات ہو اور نوبو شرما کا ذکر نہ ہو, یہ تھوڑی سی آکورڈ لگتی ہے بات, کیونکہ میں نے کبھی کسی اسلامک اسکالر پہ بات نہیں کی. ایک آپ ہی کی, آگے میں عرض کر رہا تھا, وہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اینٹی اسلامک میڈیا, اس نے بہت زیادہ آپ کو وائرل کیا کہ اگر نوبو شرما کو سپورٹ ملی ہے تو سیما پار سے ملی ہے, ایک ایسے دیش سے ملی ہے جو بھارت کے خلاف سازشیں کرتا ہے اینڈ واٹ ایور. ڈونٹ یو تھنک سر کہ جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پہلے ویریفائی کر لینی چاہیے اس طرح کی چیزیں پبلک میں آنے سے پہلے؟ میں نے تسلی سے ویریفائی کی تھی, اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا میں نے اس کو بیان کیا, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر مجھے شرمندگی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس عورت نے گستاخی کی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے, یا ارتھ کے فلیٹ ہونے کے حوالے سے, میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا کہ میں بتاتا کہ کتنے اسلامک اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کو اسلام قرار دیا ہوا ہے, ارتھ کے فلیٹ ہونے کو اور ساکن ہونے کو. میں نے ان کو نہیں رگڑا لگایا, بلکہ میں نے اسے کلیریفیکیشن دی کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. جو اس نے گستاخیاں کی تھی ان کا میں نے علمی جواب دیا. اگر میں ان باتوں کا جواب نہ دے رہا ہوتا اور صرف اس پورشن کو لیتا جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, تو پھر تو میں مجرم ہوتا. میں نے تو پوری بات کی, اور میں نے اسلام کا کنسیپٹ سامنے رکھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. نمبر 2, میں نے سورۃ المائدہ اور سورہ نساء سے آیت کوٹ کی کہ جہاں پہ اسلام کی یا پیغمبر اسلام کی یا قرآن کی گستاخی ہو رہی ہو وہاں پہ تم نے بیٹھنا بھی نہیں ہے, وہاں سے اٹھ جانا ہے.
جبکہ وہ عورت کنٹینیوس یہ پروگرام کر رہی ہے, اور وہاں پہ اگر مذہبی اسکالرز بیٹھے ہیں, پہلے تو وہ یہ بتائیں نا کہ وہ کس اسلام کی روح سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہیں پتا ہے کہ وہ یہ کرتی ہے. اور اگر وہ یہ کرتی ہے تو اس طریقے سے جملے مزے لے کے شعر سنانا کہ جس کو وہ مس یوز کر سکتی ہے, تو اس طرح کا موقع اسے نہیں دینا چاہیے تھا. میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ نے کسی دوسرے کو اپنی گفتگو سے ایسا موقع نہیں دینا کہ وہ یہ کرے, نہ کہ یہ میں نے کہا کہ بھئی جو اس نے کیا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کیا ہے, وہ تو آلریڈی بھی کرتی تھی. اگر یہ چیز ہوتی تو میں اسے گستاخ عورت نہ لکھتا. میرے جو تھم نیل کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, گستاخ عورت, بی جے پی کی گستاخ عورت, اور 3 گستاخیوں کے جواب بھی دیے ہوئے. اس میں سے اگر ایک جملہ ان کی پسند کا آ گیا جو ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ثابت ہوا, مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ تنکا جو ہے وہ اتنا بڑا بحری جہاز بن جائے گا, ٹائٹینک سے بڑا, بہت بڑا. ہاں اچھا, اب اس کو اگر کسی نے مس یوز کر لیا تو اسی طریقے سے ہے کہ قرآن پاک سے اگر کوئی شخص آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکالے, جس طرح ہمارے ساتھ کچھ انجینئرز تھے تو وہ یو فون میں ملازم تھے, وہ کہتے تھے قرآن میں بھی یو فون لکھا ہوا ہے. یو فون کا مطلب ہوتا ہے اپنی نظر کو پورا کرنا, تو یو فون تو ہے قرآن کے اندر موجود. تو اس طریقے سے اگر کیا, ہاں اگر میری پوری گفتگو بیلنس نہ ہوتی تو میں مجرم ہوتا. اور میں الحمدللہ آج بھی آپ نے دیکھا ان لوگوں کے بارے میں جو مجھے کافر جہنمی کہتے ہیں نا, میں نے ان کے ناموں کے ساتھ حافظہ اللہ استعمال کیا. ان کے خلاف جب ایف آئی آر ہوئی ہے میں نے ایف آئی آر کو کنڈیم کیا, پھر اپنا مقدمہ بھی رکھا. ہوتا یہ ہے کہ میری ہر گفتگو نا عموماً 40 سے 50 منٹ کی ہوتی ہے. اس میں سے اگر 25-30 سیکنڈز کی کوئی گفتگو اٹھاتا ہے نا, تو یقین کریں میں نے تو اپنی کئی ویڈیوز میں کہا کہ بعض اوقات میں اپنی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اپنے آپ کو کہتا ہوں یار میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, یا یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا, یہ اس کانٹیکسٹ میں آہستہ 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 یہاں تک بات لایا تھا. اس میں ایک جزیات میں بات بیان ہوئی تھی. اور اس کو آپ پریکٹیکلی سمجھیں, قرآن پاک میں درجنوں مقامات پہ نبی الاسلام سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, تم فرماؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اے نبی کیا آپ قیامت کے لیے دھاک لگا کے بیٹھے ہیں جو آپ ان کو بتا دیں گے؟ یہ تو علم اللہ کے پاس ہے. 99% یہی جواب ہے. لیکن سورہ الذاریات میں جواب آیا ہے بالکل ہٹ کے, وہ نوپور شرما والا کلپ ہی بنا ہوا ہے. اس میں کہ نبی یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا, فرماؤ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سیدھا چھکا ہے. اب آج کی اس مہذب دنیا میں اور نہ اس دنیا میں ایک اخلاقی جواب تھا, لیکن اس کے پیچھے 13 سال کا مکی جواب موجود ہے. پورا 50 منٹ کا کلپ ہے. اس کا ایک جز ہے کہ جب کوئی بندہ ضد پہ اترتا ہے تو اینڈ پہ پھر اس کو ترکی بترکی جواب دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. میرے ساتھ پتہ کیا ہو رہا ہے, میری وہ چیزیں جو اگریسو سٹائل میں ریکارڈ ہوئی, اب دیکھیں میری یہ باتیں اکثر مزاح کے عالم میں ہوتی ہے کہ یہ جی وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. اب اس کو کوئی اس طرح پریزنٹ کرے کہ یہ کہہ رہا کہ میں مولویوں کا پیو آ گیا, یہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. میں بتانا چاہتا تھا میں آپ کے سسٹم سے نکلوں. یہ ساری چلاکیاں میں نے آپ سے سیکھی ہیں اور آج میں آپ کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں انہی چلاکیوں کی وجہ سے. اس میں جو جملہ قابل اعتراض جی وہ بتائیے. وہ یہ تھا کہ جو آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ اصل مجرم تو اس میں وہ مسلمان بیٹھا ہوا تھا, یہ تو ایک فلو میں بات پھر غصے میں آ کے نکل گئی. ویئر ریالٹی یہ تھی کہ اسی دن اس عورت کا یہ تیسرا پروگرام تھا جس میں تیسری بار اس نے گستاخی کی تھی. پہلی بار بھی, دوسری بار بھی, تیسری بار بھی. جو ڈیفنس وہ کلیم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مسلمان نے یہ کہا کہ وہ شیو لنگ نہیں وہ فوارہ ہے, اور یہ مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں, جس کے جواب میں اس نے پرووک ہو کے یہ کہا, جبکہ پرووک بندہ تیسری بار نہیں ہوا کرتا, وہ پلان کر کے یہ چیزیں کیے جا رہی تھی. اور پھر ایشو اس میں کیا ہے کہ آخر کار 1991 سے گیان وبی مسجد کا کیس چل رہا ہے, اور کیس یہ ہے کہ وہاں پہ جو وہ ایک سٹرکچر ہے وہ شیو لنگ ہے یا فوارہ ہے. عدالت میں کیس ہے, ایک پارٹی کہتی ہے فوارہ ہے, دوسرے کہتی ہے فوارہ ریلیجس سمبل. تو اگر اس نے یہ کہا کہ جو ہمارا کیس ہے عدالت میں کہ ہم اس کو فوارہ سمجھتے اسے پروگرام میں بیٹھے, تو اس میں گستاخی کہاں سے؟ کوئی گستاخی نہیں. مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے, جو اس نے وہ شعر مزے لے لے کے سنایا ہے اس پہ وہ پرووک ہوئی ہے اس شعر کے اوپر. اس سے 2 دفعہ پہلے وہ کہہ چکی, بے شک کہہ چکی تھی. وہاں کوئی پوائنٹ تو چاہیے تھا نا. اس نے ایکسکلوسیولی تو خود سے 100 موٹو لیتے ہوئے اس جملے کو نہیں یوز کیا. سٹارٹ وہاں سے ہوا نا, جب وہ شعر لے لے کے سنا رہے اس نے کہا کہ پھر اگر آپ تم یہ بات کرو گے نا تو اسے پھر ایک یعنی آپ نے فل ٹاس دی, اس نے چکا مار دیا. ہاں اگر ایبسولوٹلی وہ اس پروگرام میں شروع کرتی تو میں یہ کہتا کہ اس نے نہیں کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی یہ گستاخی کرنا جسٹیفائی ہے. میں نے تو اس گستاخی کے جواب دیے ہوئے. میں مطلب یہ چیز تو مان ہی نہیں رہا ہوں کہ مطلب کسی مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ گستاخی کرے. میں نے اس جو تسلیم صاحب تھے, یہ کون سے تھے, ان کی میں نے یعنی ایک بیوقوفی بتائی ہے کہ آپ یا تو ان کی مجلس میں بیٹھا نہ کریں, اگر بیٹھتے ہیں تو کوئی موقع نہ دے کہ ایسی وہ بات کرے اور وہ اس کو پک کر لیں. وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھی, اسے موقع مل گیا کہ اب یہ اس نے ایسے کیا, اس نے پھر وہی والی گستاخی کر دی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی, نہ یہ کہ وہ مسلمان گستاخی کرانے بیٹھا ہوا تھا. یہ میں نے کیوں کہنا ہے, کوئی مسلمان اپنے نبی کی گستاخی کروانے نہیں بیٹھا ہوتا, اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کرواتا ہے. جس طرح کے ہمارے مسلمان چند مٹھی بھر بعض اوقات ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کی پاداش میں پورا اسلام ڈیفیم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں پھر
اگرچہ ادھر بھی آپ پھر مجھے یہ کہیں گے کہ گورے یا یہودی تو 150 سال سے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ یہ کریں گے, تو ہم ان کہیں گے یار یہ ایک موقع نہ دیتے, کم از کم یہ موقع جو دیا ہے انہوں نے, ان کو خیال کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے یہ چیز وقتی طور پہ ٹل جاتی, انہوں نے ان کو ایک فل ٹاسک دے دی. اگرچہ عین ممکن ہے کہ وہ موقع نہ بھی ہوتا تب بھی وہ کار گزرتے, جس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ پوری ویڈیو دیکھیں, اس میں تھمبنیل پہ لکھا ہے گستاخ عورت, اس کی گستاخی کو گستاخی کہا گیا, جواب دیا گیا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو کلپ کاٹا ہوا ہے تو اس میں نعوذ باللہ کوئی اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے گستاخی کروائی ہے, حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اسے وہ مزے لے لے کے وہ شعر پڑھ رہا تھا. میں نے اس کی بعد میں کلیریفیکیشن بھی دی تھی کہ آپ وہ ویڈیو خود دیکھیں. آپ اپنی اس ریپوٹیشن کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ اسلام کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں, جہاں طاقت کا موقع ملتا ہے طاقت یوز کرتے ہیں, جہاں زبان کا موقع ملتا ہے زبان یوز کرتے ہیں, آپ ان سب میں مشترکہ طور پہ فیورٹ ہیں. آپ ایک پبلک فگر ہیں. جس طرح کہ میں ادھر جس طرح کہ ڈاکٹر اقبال صوفیوں میں, ملحدین میں اور جہادیوں میں یکساں مقبول ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر اقبال کو صوفی بھی کوٹ کرتا ہے اور جہادی بھی کوٹ کرتا ہے, اور عام مولوی بھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پڑھتا ہے, خواہ وہ خود بے وفائی کر رہا ہو. تو اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اقبال کی تو تھاٹس اس طرح بدلتی گئی نا. میری وہ ایک ہی ویڈیو میں نے تھوڑا تھوڑا سب کو ایڈریس کر کے ایک پوائنٹ تک پہنچا ہوتا ہوں. یہ مستقبل میں بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہے, وہ یہ کریں گے. اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں, پھر آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. پاکستان میں اگر قادیانیت کا علمی رد کسی بندے نے کیا ہے وہ مولانا مودودی ہے, اور انہیں سزائے موت ہوئی تھی اس کی وجہ سے. وہ تو اینڈ پہ جا کے معافی ہوگی. لیکن ان کے اوپر کیا الزام لگا, ایک مودودی تے 100 یہودی. مجھے انڈیا سے ای میل آئی کہ یہاں ہمارے علماء نے تقریر میں کہا کہ وہ قادیانیوں کا ایجنٹ تھا. میں نے کہا یہ پاکستان میں گالی ہے, کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. اس شخص کو کہ جس نے سب سے زیادہ علمی کام قادیانیت کے خلاف کیا, اور بعد میں بھی آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی نے غلوف کے درجے تک قادیانیت کے خلاف کیا ہے. یہ جتنے سٹیکرز یونیورسٹی کے اندر چھپے ہیں جو کہ قادیانیوں سے لین دین منع ہے, اور ان کی پوری کمپنیوں کے نام لکھ کے, یہ سارا کام جماعت اسلامی کے انڈر ہوا ہے. غلوف کے درجے تک یہ معاملہ گیا ہے. لیکن انہی کے بانی کو انہوں نے کہا یہ قادیانی ایجنٹ. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کیونکہ دوسروں کو تو ہم روک نہیں سکتے. ہاں میں اپنی کلیریفیکیشن, میرے خیال آج آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں نے بھانگے دول اس کے بعد. آخری سوال اس ٹاپک پہ, آخری سوال کہ آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ جو علماء حضرات ہیں عمومی طور پہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں, اور جتنے اسلام مخالف ہیں وہ عمومی طور پہ آپ سے اتفاق رکھتے ہیں؟ یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ نہیں, بالکل نہیں. میں صرف آدھی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ علماء مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں, اور انہی علماء کی جو پبلک ہے وہ جب ان کی تقریر میرے خلاف سنتی ہے, وہ مجھے سنتی ہے, سننے کے بعد وہ اپنے علماء کو چھوڑ جاتی ہے. یہ میری بہت بڑی کامیابی. آپ کے سامنے میں نے آج بھی ریئل ٹائم لیا ہے ڈیٹا. مجھے بتائیں, ایک شخص آج تک دنیا میں جتنی تنظیمیں کامیاب ہوئی ہیں نا, ان کے پیچھے بنیادی بات یہ تھی کہ وہ کسی فرقے کی گود سے نکلے تھی. تبلیغی جماعت آج اگر 168 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے نا, وہ دیوبند سے نکلی تھی. کروڑوں فالوورز کو پہلے ہی موجود تھے, مسجدیں ان کے پاس پلیٹ فارم موجود تھے. دعوت اسلامی اگر 40 سالوں میں اتنی کامیاب ہوئی کہ 150 ملکوں میں ان کا کام ہوا, پہنچ گیا, تو اس لیے کہ دنیا میں بریلویت موجود تھی, صوفیت موجود تھی. یار میری تو کوئی مسجد نہیں تھی, الٹا میں ان ساروں کے ساتھ ٹکر لے کے اکیلا کھڑا ہوا. یہ سچائی کی طاقت تھی کہ ان کی عوام ان سے تقریریں سن کے جب مجھے سنتی ہے, مثلا میرے نام میں مرزا کی وجہ سے انہوں نے قادیانی کہا, آپ کے وہ علماء جن کے لیے آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں, ان کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں مرزا ہونے کی وجہ سے مجھے بار بار قادیانی کہا. میری نظر میں ایسے علماء کو میں کیسے سمجھوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہے, جبکہ میں اس ادارے میں 19 گریڈ میں ریٹائر ہوں جہاں کوئی قادیانی جاب بھی نہیں کر سکتا. اور میں جب بھی غلام محمد قادیانی دجال کا نام لوں, میں دجال کہہ کے کہوں. اور جو آج میں نے ایک بات کی تھی, جتنے لوگ ختم نبوت تحریکیں چلا رہے ہیں, مجھے ان کی کوئی 2 ویڈیوز نہیں 3 ویڈیوز, ایک ویڈیو دکھائے جس میں انہوں نے لسٹ کیا ہو کہ غلام محمد قادیانی یہ آیت کوٹ کرتا ہے, اس کا جواب یہ ہے, یہ حدیث کوٹ کرتا ہے, اس کا جواب یہ. وہ ان کو تو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے, تو فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں. میری درجنوں ویڈیوز ہیں غلام محمد قادیانی کے نظریات کو میں نے ایک ایک کر کے ڈسکس کیا. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی وہ واش روم میں مر گیا تھا, وہ کانا تھا, یہ کوئی علمی رد نہیں ہے, چھوڑ دیں. صحابہ کرام تعاون کے مرض میں مرے ہیں, اتنے بڑے بڑے پھوڑے ان کے اوپر نکلے ہیں, ابو عبیدہ ابن جرح, ٹھیک ہے, لیکن کیا ان کے مرتبہ ختم ہو گیا؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. علمی رد کریں. میں نے کیا, اس کے باوجود آج بھی وہ کہتے ہیں قادیانیوں کا سپورٹر نہیں. وہ اس میں میں آپ سے اچھا میں بتا رہا ہوں, یہ طبقہ وہ ہے. اب میں ان کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھوں؟ تو بس وہی بات ہے کہ پیڑ پا لیا انہوں نے, تو ٹھیک ہے, میں بھی اپنی عوام میں بات رکھوں گا, یہ بھی رکھیں.
جو ون کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. ان کے فالوورز آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جی جی جی. کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جو سیکولر سوشلسٹ لوگ ہیں آپ کو سننے کے بعد ان کے فالوورز بھی آپ کی طرف آ جائیں گے؟ آئے ہوئے ہیں. اسلام پسند. مجھے بتائیں میرے پلیٹ فارم سے آپ نے ان لوگوں کے منہ سے بھی دینی باتیں سنی ہیں جنہوں نے کبھی دین کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں کیا. میں ان کے نام نہیں لیتا ورنہ پھر لوگ کہیں گے کہ کسی کو, کتنے بڑے بڑے یوٹیوبرس جن کے منہ سے کبھی آپ نے دین کی بات نہیں سنی وہ گاڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں میرے پاس بیٹھ کے, ٹھیک ہے, اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو کم از کم یہ ہوا ہے نا, اس اعتبار سے آپ کو بھلے یہ بات بری لگے, میں غامدی صاحب کو بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طبقہ, میں نہیں سمجھتا. اچھا مجھے پہلے معذرت کر لی تھی, اچھا ایک خاص طبقہ جو بالکل دین سے برگشتہ تھا, ایٹ لیسٹ ایک دھاگے سے انہوں نے کانسیپٹ آف گاڈ کے ساتھ لوگوں کو جوڑا, ایک سٹیپ طے کروا دیا, ایک سٹیپ. میں آپ کو بتاؤں, میں پی سی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا لاہور میں, غامدی صاحب سے ملاقات, وہ وہاں رکے ہوئے تھے, 2020 کی بات ہے. تو ہم لابی میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. میں نے کہا کہ سر میں آپ کی پلیٹ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. تو مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے, میں ابھی ایک لقمہ ہی رکھا ہے تو ایک بندہ سامنے اتنی بڑی داڑھی, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی, کہتا ہے غامدی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے. غامدی صاحب کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو داڑھی میری دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے. میں بڑا حیران ہوا, کہتے ہیں میں تو بالکل دین سے برگشتہ تھا, آپ کو سنا خدا کا کانسیپٹ ہے, میں نے آہستہ آہستہ اسلام کو اسٹڈی کیا, اب میں نے داڑھی. غامدی صاحب نے داڑھی نہیں رکھی, اس نے پوری اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے. یہ پریکٹیکلی, میں اپنی تو آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وہ پھر ایک سمجھ لیں کہ ایک شخصیت پرستی ہوگی. میں غامدی صاحب کی آپ کو مثال دے رہا ہوں, یہ پریکٹیکلی میں نے خود دیکھا ہے, نہ وہ اس کو جانتے تھے نہ میں جانتا تھا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایک سٹیپ طے ہوتا ہے. کتنے جو آپ کے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ڈاکٹر اقبال سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئے, اور وہ ڈاکٹر اقبال سے بھی پریکٹسنگ اسلام میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب, وہ کہتے ہیں میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, میرے بڑے بھائی نے مجھے جواب شکوہ لا کے دیا تو یہ شعر میرے دماغ میں چپک گیا. وہ یوں کر کے اشارہ کرتے تھے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ڈاکٹر اقبال شاید اس جگہ نہیں پہنچ سکے, نہ قرآن کی اتنی بڑی ریولوشن انہوں نے برپا کی کہ پوری دنیا میں قرآن کی درس و تدریس والا معاملہ ہو جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا. پھر ان کے شاگرد جو نعمان علی خان صاحب ہیں, پوتا شاگرد, ان کے ذریعے ڈاکٹر فرد ہاشمی جو مولانا مودودی کی آپ سمجھ لیں انڈائریکٹلی شاگرد ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. تو یہ سارے میں ان سب کو بلیسنگ سمجھتا ہوں. اور اس میں آپ کے دل میں شاید کہیں یہ بات آ رہی ہو کہ اسی طرح میں علماء کو بھی بلیسنگ کیوں نہیں سمجھتا. جی میں سمجھتا ہوں, بالکل سمجھ میرے ذہن میں, ہاں جی ہاں جی, میں علماء کو بھی اتنی بلیسنگ سمجھتا ہوں جتنی ساحل ادیم صاحب سمجھتے ہیں بلیسنگ, کہ کسی نہ کسی ایک دھاگے سے نکاح طلاق جنازہ یہ سسٹم کسی لیول پہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسی میں سے یعنی میں آج جو مسلط ہوا ہوں تو میں نے سب کچھ علماء سے ہی سیکھا ہے نا. مطلب میں نے کوئی گوروں سے جا کے تو قرآن و حدیث کا علم نہیں سیکھا, میں نے انہیں کی بکس پڑھی, روایت کی حفاظت. جی جی میں نے بالکل, ہاں ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے حفاظت کی تھی نا وہ الحمدللہ ہمارے تک پہنچی, ہم نے اس پہ عمل کیا. کاش یہ بھی کریں جیسا نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ یہ بات دوسروں تک پہنچا دینا, بسا اوقات جسے پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح امام بخاری امام مسلم نان عرب ہے لیکن انہوں نے بات کو زیادہ یاد رکھا. ہم علماء سے بھی امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کتابوں سے لرن کیا, یہ علم سیکھا. کاش آپ بھی اس روایت کے اسی طریقے سے امین بنے, ہم آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں. کمال کی بات ہے. میں صرف غامدی صاحب کے بارے میں ایک جملہ تھا کہ ایک کلیریفیکیشن ہو جائے کہ میرا ان سے کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. ہم جب ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہسٹری لوگوں کی یہ کس طرح سے چینج ہوئے, کرسچینٹی سے وہ کس طرح ایتھیزم کی طرف گئے, تو وہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں تھا کہ سوئے اور اگلے دن وہ ایتھیسٹ ہو گئے. اس کے درمیان پوری ایک ڈی ازم کی موومنٹ تھی جو کنیکٹ کر رہی تھی, ایک اینڈ پہ کرسچینٹی ہے اور ایک اینڈ پہ ایتھیزم ہے. ڈی ازم کی موومنٹ میں جو دو تھیولوجیکل کانسیپٹس ہیں ایمیننس اور ٹرانسینڈنس کا وہ مکس کر دیے گئے تھے کہ ٹرانسینڈنس وہ چیز کہ جس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے لیکن آپ شعوری طور پہ اس کو مکمل طور پہ اس پہ احاطہ نہیں کر سکتے, اپنے علم کو اس پہ محیط نہیں کر سکتے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے لیکن اپنے علم کو اللہ پہ محیط نہیں کر سکتے. اور ایمیننٹ وہ چیزیں کہ جس کو آپ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھ سکتے ہیں. ڈی ازم کی موومنٹ یہ تھی کہ ہر وہ چیز جو ٹرانسینڈنٹ ہے اس کو آپ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ریفیوز کر دیں, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہاں سے لوگ چلتے ایتھیزم سے ہر چیز کو اپنی عقل کے تحت سمجھتے وہ اور طرف نکل گئے ایتھیزم کی طرف. غامدی صاحب کی مجھے ایجوکیشن میں آلموسٹ وہی ریزمبلنس نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھا جا سکے, وچ سمپلی از امپاسبل. بلیف کے بغیر آپ ایون ایتھیسٹ ہیں تو آپ نہیں چل سکتے, آپ کو بلیف کرنا پڑے گا, فیتھ رکھنا پڑے گا, اپنی ایبلٹی میں فیتھ رکھنا پڑے گا کہ آپ فینومنا کی انٹرپریٹیشن ٹھیک کر رہے ہیں. ریلیجس لوگ تو ہیں ہی بلیف والے نا. لیکن میرا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ
دیر از فار ٹو مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ان کی طرف سے، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. جو چیز ٹرانسینڈنٹ ہے اور ٹرانسینڈنٹ، یہی میرا سر سید سے بھی اختلاف ہے، جو کہہ رہا کہ اس طرف گیا لیکن واپس نہیں آ سکے. کیونکہ سر سید تو بہت آگے چلے گئے تھے. غامدی صاحب بھی اسی پڑے پتا کیا، جب تک میں نے غامدی صاحب کے بارے میں یہی نظریات رکھتا تھا جب تک میں نے انہیں سنا نہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ انہیں سنیں. بہت عام آدمی سے پوچھے نا تو کہتے ہیں غامدی صاحب پرویزی ہیں، حالانکہ وہ غلام پرویز کو گمراہ انسان سمجھتے ہیں. غامدی صاحب قرآن کے کسی معجزے کا انکار نہیں کرتے، اور سر سید ان تمام کی غلط انٹرپریٹیشن کرتا تھا. لیکن مرد اور عورت کا آپس میں ہاتھ ملانا جائز سورہ معاہدہ کے تحت. سرکار اب بات یہ نا، اب یہ اگر بات کھلی نا تو آپ کے دیوبند اور بریلوی علماء شکل نہیں دکھا سکتے. میں آپ کے کیمرے میں اسی کی، جس طرح ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ ایک جملہ چھوڑ دیتے ہیں نا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ غامدی صاحب جو نظریات رکھ رہے ہیں نا، جن سے آپ کو بہت زیادہ اختلاف ہے، جن میں ایک یہ چیز ہے، یا تو ہاتھ ملانے تک بات ہے نا، ہم فقہ حنفی کی کتابوں سے یہ چیز دکھائیں گے اور وہ ان کے شاگردوں نے ڈسپلے کرائیں گے. دیوبند اور بریلوی جو بڑے دشمن بنے غامدی صاحب کہ ان کے نزدیک تو دوسرے کی لونڈی بھی آپ کے پاس آئے نا تو آپ اس کے مطلب وہ بات مجھے کرتے ہوئے، یعنی اس کے سینے پہ بھی ہاتھ مار کے سلام دعا کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسپلے کرائی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی انہوں نے چھوڑو، تسی اپنی گل کرو. میں تو دونوں کی کر سکتا ہوں، میں تو دونوں کو نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ نے پڑھانا ہے جا کے ان کے مدرسے میں. میں کر سکتا اور آپ نے یہ پوچھنا ہے ان سے، یہ والا مسئلہ نہیں پڑھانے جائے نا. اچھا ان کا جو آپ کو پتہ ہے سب سے ہونہار جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دیوبند کا پلانٹ ارتھ پہ جو بڑا عالم تھا نا، سب سے بڑا، وہ ان کا پوتا ہے سرفراز خان صفدر صاحب. اچھا ان کا پوتا ہے عمار خان ناصر، وہ پروفیسر بھی ہے اور عالم بھی ہے. وہ پہلے درس نظامی ہے، اس کے بعد غامدی صاحب. جی عمار خان ناصر نے وہ تمام غلاظتیں جو غامدی صاحب کے کھاتے میں ڈلی تھی وہ فقہ حنفی کی کتابوں سے دکھائی ہیں. ان سے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ غلیظ کون ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں، میرا اس سے اگین پرابلم ہے کہ یہ ہم سطحی لیول پہ گفتگو کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے اس سے بہتر ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ریزننگ کی ایبلٹی بھی ہے اور ریلیجس بیک گراؤنڈ. تو میں بتا رہا ہوں کہ غامدی صاحب بھی اسی مدرسہ سسٹم کے امین ہے جو صدیوں سے چل رہا تھا معذرت کے ساتھ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم غامدی صاحب کی غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس کا جواب واٹ اباؤٹزم نہیں ہو سکتا. جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لونڈی والی ساری باتیں، یہ غلط ہے نا جی. لیکن اگر ہم یہ غامدی صاحب کی ایک بات کے سامنے رکھ رہے ہیں تو غلط چیز کو اگر جواز بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو ہم دفاع کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی روٹس وہ ہے. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں یعنی غامدی صاحب کی روٹس وہ ہے. اور میں بتاؤں غامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہے. حیران کن بات ہے. اس پہ آپ کا اختلاف ہے کہ سورہ معاہدہ کی آیات کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ گھر میں آپ شوقیہ طور پہ کتا رکھ سکتے ہیں. نہیں ناٹ ایٹ آل. کتا پالنا، میری آپ ویڈیو دیکھیں. اور سرکار یہ کتے والی تو بات چھوٹی رہ گئی ہے. ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوٹی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ غامدی صاحب ورسز علماء دیوبند اور بریلوی علماء، تو میں کہوں گا کہ غامدی صاحب کے جو بلنڈرز ہیں نا وہ چھوٹے ہیں. وہ عقائد اور نظریات کے اعتبار سے دیکھیں، غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے امین تو نہیں ہے نا، یہ لوگ ان کے امین ہیں. اچھا اب رہ گیا پردہ، داڑھی، بائی نیم نزول عیسیٰ، میری ویڈیوز ہیں اور گھنٹوں پہ محیط ہے. میں نے ایک ایک پوائنٹ کا ان کا جواب دیا ہوا ہے. لیکن میں غامدی صاحب کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے پرائورٹی والی چیز ہے توحید. غامدی صاحب قبر پرست نہیں ہے. بزرگوں کی والی یہ سارے معاملات، تصوف کے خلاف انہوں نے جو اعلان جنگ کیا ہے ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف، اور ختم نبوت کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے قادیانیوں کا علمی رد کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں، صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ ان علماء کی عزت کر رہے ہیں نا ان کی تمام کمزوریوں کے باوجود، جو شاید آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، میری ویڈیو دیکھ کے شاید مزید پتہ چلے، تو غامدی صاحب کی بھی مجھے مجبوراً عزت اس لیے کمپیریٹیولی کرنی پڑتی ہے کہ اگر میں تقی عثمانی صاحب کو حافظہ اللہ کہہ رہا ہوں نا، جو درس حدیث کے آخری سال میں یہ بتا رہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے، تو میں تو 2 دفعہ حافظہ اللہ پھر غامدی صاحب کو کہوں گا جو ان نظریات کو غلط سمجھتے ہیں. رہ گیا پردہ اور اس طرح کی باتیں، یہ بعد میں آتی ہیں. اصل چیز اصولی جو ہے عقائد ہے. عقائد کے اعتبار سے غامدی صاحب کا کوئی ایک عقیدہ بتائیں جو عقیدہ ہو، بنیادی عقیدہ، توحید میں، ختم نبوت کے اندر، اس میں کوئی کرپشن نظر آتی ہے نا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کتا پالنا نہیں پالنا، چپکلی مارنے، یہ وہ چھوٹی بات ہے. لیکن میں نے جو میرا بڑا اختلاف ہے، میں نے ان کو جو آگے میں نے عرض کیا کہ وہ دین کی انٹرپریٹیشن مٹیریلسٹک گراؤنڈز پہ کرتے ہیں. میرا اصل اختلاف یہ تو ایگزامپلز ہیں جو میں نے. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال سر. جی سر. ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، آخرکار ہم سب نے جانا ہے. تاریخ نے کسی انسان کا یہ طے کرتے ہوئے کہ کیا وہ واقعی بڑا آدمی تھا یا نہیں تھا، اس نے ایک کرائٹیرین طے کیا ہے کہ اس انسان نے لیگسی کیا چھوڑی. اس کی وراثت ہو، بھلے علمی وراثت ہو یا کوئی اور ہو. ہٹلر اپنے زمانے کا بڑا آدمی تھا لیکن لیگسی نہیں ہے تو ہم اسے تاریخ کا بڑا آدمی نہیں مانتے. جولیس سیزر کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ اس کے دیے ہوئے نظریات دنیا میں آج بھی چلتے ہیں. تو لیگسی الٹیمیٹلی وٹ میٹرز. آپ اپنی کس طرح کی لیگسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ جو لکھی ہوئی ہے جی، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. یہ میری لیگسی ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کے بزرگ بابے کی بات اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہیں نا،
آپ نے پھر اس کا بڑا ہونا نہیں دیکھنا, وہ نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ دوسرے والا شعر تو یہ الٹیمیٹلی ہے, یہ تیسرے نمبر پہ, جو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا یہاں اور. پہ پورا کانسٹیٹیوشن لکھ کے یہی پہ. جی یہ ہے, یہ یعنی ان چیزوں کو میں نے پریزنٹ کیا کہ نبی اسلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑی, غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت. تو ہم کہتے ہیں بکش مسلمان, یعنی میرے لیے اگر آپ کہنا کہ میں کیا ہوں تو میں بکش مسلم ہوں. بکش مسلم ہونے کی وجہ سے ہی میں غامدی صاحب سے بھی سخت اختلاف رکھتا ہوں, کیونکہ میں کہتا ہوں اگر آپ اہل سنت ہیں تو پھر اہل سنت یہ ہوں گے. اور بکش مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی میں دیوبند بریلوی اہل حدیث کے ساتھ بھی اختلاف رکھتا ہوں اور اہل تشیع کے ساتھ بھی اختلاف رکھتا ہوں کہ کتاب میں جو آیا ہے من و عن اس کو اسی طریقے سے تسلیم کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ واضح لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو پڑھ کے ایک گورا تو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں نکالتا, لیکن قرآن مسلمان قرآن کے پہلے صفحے میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ایک نیو مسلم تو فیل نہیں ہوتا, اور جو صدیوں سے مسلمان ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو مجھے میں پھر علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ ان کو پہلا صفحہ بھی نہیں قرآن کا پڑھا سکے, اور توحید میں کرپشن, تو پیچھے کیا بچ گیا ہمارے. تو میں کہتا ہوں بکش من, یہ میری لیگیسی ہے. بھلے وہ کسی بابے نے لکھی ہو بک, بابا کافر بھی کوئی کہنا قرآن و حدیث میں ہی لکھا ہے, اور وہ ریفرنس وہ نکل ہے, وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹا تھا بات سچی کی. میں یہ تو کہتا ہوں, اور میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ یار میں شیطان سے بڑا شیطان تو نہیں ہوں نا. آپ اپنے فالوورز کو یہ کہا کریں کہ وہ جو بات قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے وہ لے لو, جو خلاف ہے وہ چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں نہیں, انجینئر اگر کہے گا نا قرآن و سنت سے بھی, ہم نے وہ والی نہیں لے رہی, اور میں ترجمے بھی ان کے ہی دکھاتا ہوں الحمدللہ. ہاں جی سر بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. خواتین و حضرات, بات ہماری رہی انجینئر صاحب سے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایکو چیمبر دے دیں, ایک ایسا موقع دے دیں کہ جہاں پہ وہ آپ اتفاق کیے جائیں. دا ہول پوائنٹ از کہ آپ اچھے مہذب طریقے سے, جو کہ اسلامک اسپرٹ ہے, کہ اپنے جو چیزیں ہیں وہ آئیڈیاز کو چیلنج کریں, جو کہ آج ہم نے چیلنج کیا. ٹروتھ بی ٹولڈ, میں ساری باتوں سے میں مطمئن نہیں ہوں, لیکن آئی گیس انجینئر صاحب کا جواب ہوگا کہ مطمئن کرنا تو انبیاء کا بھی کام نہیں تھا, ان کا بھی کام پہنچا دینا تھا. تو آئی ووڈ امیجن کہ انہوں نے اپنی بات پہنچا دی. یو ول بی دا بیسٹ جج کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے. آپ کے کامنٹس کی صورت میں آپ کی رائے ہمیں ملتی رہے گی. نیکسٹ گیسٹ اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جزاکم اللہ خیر سر.